السلام علیکم۔ صبح کی ہلکی روشنی پردے سے چھان کر کمرے میں آ رہی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی، لیکن عائشہ کے دل میں عجیب سی گرمی تھی، تھکان کی گرمی۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں نیند کم، سوچوں کا بوجھ زیادہ۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، پھر بھی لگتا تھا جیسے خود کو کہیں پیچھے چھوڑ آئی ہو۔ پوائنٹ 1، جب شکر شروع ہوا تب شکایت ختم ہونے لگی۔ اس دن عائشہ نے فون نہیں اٹھایا، نہ ریلز نہ میسیجز۔ اس کے بس آنکھیں بند کی اور پہلی بار دل سے کہا، یا اللہ، جو میرے پاس ہے اس کے لیے شکر۔ کوئی میریکل نہیں ہوا، گھر وہی تھا، ذمہ داریاں وہی تھی، لیکن اس کے دل پہلی بار ہیوی نہیں تھا۔ شکر نے اسے یہ یاد دلا دیا، وہ کمزور نہیں، بس تھکی ہوئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، جب آواز سافٹ ہوئی تب بچوں کی آواز بھی دھیمی ہو گئی۔ بریک فاسٹ کے وقت بچے شور کر رہے تھے، روز کا سین۔ پہلے عائشہ چلاتی تھی اور پھر گلٹ میں چپ ہو جاتی تھی۔ آج اس نے صرف آواز دھیمی رکھی، لفظوں میں نرمی رکھی، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ بچے بھی دھیرے ہو گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا گھر کا ٹیمپریچر آواز سے کنٹرول ہوتا ہے۔ پوائنٹ 3، صرف 10 منٹس، لیکن جیسے سانس واپس آ گئی۔ دوپہر کو گھر شانت تھا، عائشہ نے کام چھوڑ دیا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی، آنکھیں بند کی، گہری سانس لی۔ وہ 10 منٹ نہ وائف کے تھے نہ ماں کے، وہ صرف عائشہ کے تھے، اور اس سے لگا جیسے اس کی روح نے پانی پی لیا ہو۔ پوائنٹ 4، جب کام عبادت بن گیا۔ رات کو برتن دھوتے وقت اس کے ہاتھ تھک گئے تھے۔ پھر اس نے دل میں خیال آیا، اگر میں اس کام کو بوجھ سمجھ رہی ہوں تو تھکوں گی، اگر اسے اللہ کے لیے کروں تو سکون ملے گا۔ اس دن نیت بدلی اور وہی کام ہلکا لگنے لگا۔ پوائنٹ 5، جب اس نے خود کو دوبارہ دیکھا۔ اس دن عائشہ نے صرف اتنا کیا، صاف کپڑے پہنے، تھوڑا سا پرفیوم لگایا، میرر میں خود کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، میں بھی پیار ڈیزرو کرتی ہوں۔ وہ لائن صرف شبد نہیں تھی، وہ اس کی ہیلنگ تھی۔ پوائنٹ 4، کمپیریزن کا زہر جب چھوڑ دیا۔ سوشل میڈیا پر سب کچھ پرفیکٹ لگتا ہے۔ عائشہ بھی کمپیئر کرتی تھی اور پھر اپنے آپ کو کم سمجھتی تھی۔ اس دن اس نے فون سائیڈ میں رکھا اور کہا، اللہ نے مجھے میری جرنی دی ہے۔ اس دن سے دل ہلکا رہنے لگا۔ پوائنٹ نمبر 7، غصہ آیا لیکن ری ایکشن نہیں آیا۔ ایک بات پر بحث ہو سکتی تھی، لیکن عائشہ چپ رہی۔ 5 منٹ بعد بات خود ہی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 8، ایک چھوٹی دعا لیکن روز۔ سونے سے پہلے صرف ایک چھوٹی دعا، کوئی لمبی عبادت نہیں، میں بس ایک یاد، میں اللہ کے ساتھ ہوں، اور یہ یاد اسے اسٹرانگ بناتی گئی۔ پوائنٹ 9، باؤنڈریز بنا گلٹ کے۔ پہلے وہ سب کے لیے اویلیبل رہتی تھی، خود کے لیے کبھی نہیں۔ اب وہ پیار سے کہہ دیتی ہے، ابھی تھوڑا ریسٹ چاہیے، اور ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی۔ پوائنٹ 10، جب اس نے زندگی کو محسوس کرنا سیکھ لیا۔ چائے کی بھاپ، صبح کی روشنی، بچوں کی ہنسی۔ عائشہ نے سیکھا زندگی کو جینا ہوتا ہے، بھاگنا نہیں۔ کچھ مہینوں بعد کوئی بڑی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن گھر میں ایک چیز بدل چکی تھی۔
بحث کم ہو گئی تھی، سکون زیادہ تھا، اور عائشہ وہ اندر سے سٹرونگ ہو چکی تھی۔ اور تب اس نے ایک گہری بات سمجھی، جب عورت خود کو ٹھیک کرتی ہے وہ صرف اپنی لائف نہیں پورا گھر ہیل کرتی ہے۔ جب ایک میرڈ وومن گلو کرتی ہے تو میک اپ سے نہیں، اس کے صبر، سکر اور سافٹنیس سے پوری فیملی گلو کرتی ہے، اور شاید یہ گلو سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔